تحت لفظ جزاک اللہ تل کا عشرۃ کاملہ، سب لوگ چھٹا کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں نے کہا تل کا عشرۃ کاملہ 10 کا عدد مکمل ہوتا ہے بھائی، کہاں شکوا، صرف 30 روپیہ نہیں آیا 40 روپیہ، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ فطرے کی رقم ہو جائے. خیر وقت کم ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ سب بھائیوں کو سلامت رکھے. ایک دن اس نے دکھائی شہل اولاد کی شان، رکھ دیا لا کے میرے سامنے اس نے قرآن. ایک دن اس نے دکھائی شہل اولاد کی شان، رکھ دیا لا کے میرے سامنے اس نے قرآن. مجھ سے کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ. واہ واہ. قرآن کو لیتا ہے، اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور پھر کہتا ہے، مجھ سے کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ، جس میں یاسی ہے کہیں تو کہیں تاہا ہے، واللیل ہے والشمس وضحاہا ہے. پردے آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا، منہ سے بے ساختہ اس وقت میرے یہ نکلا، مرحبا یا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں فدا کردم برتورا لقبی. اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آ گئے آج زمانے میں وہ رحمت بن کر، لائے تصویر کو کوئی ایک زندہ حقیقت بن کر. آج اس شان کا محبوب نہ دیکھا نہ سنا. مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی. ماں باپ کا گزرنا یہ بڑا سانحہ ہوتا ہے. ماں باپ کی جدائی کا احساس ہم اور آپ کریں تو کیا کریں. ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے بھی کیا. میرا تو ماننا ہے کہ باپ کا گزرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی چن چلاتی ہوئی دھوپ میں سروں سے سایہ چھین لے. یہ الگ بات ہے کہ جب تک ماں باپ حیات سے ہوتے ہیں ہمیں ان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں ان کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا. ہم صرف انہی ماں باپ کی قدر کرتے ہیں جو پینشن دھاری ہوتے ہیں یا جن کے پاس بے شمار پیسے ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے. لیکن وہ ماں باپ جو بڑھاپے میں اپنی اولادوں کے سہارے ہوتے ہیں، اولاد تو انہیں خاطر میں ہی نہیں لاتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میرے والد بھی دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب تک حیات سے تھے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی اور رہیں گے، ابھی عمر ہی کتنی ہوئی ہے. لیکن اچانک آئے اور چلے گئے. بہت کچھ پوچھنا تھا، بہت کچھ جاننا تھا، زندگی کی باریکیوں کو سمجھنا تھا، زندگی کی بالغی کا ہنر سیکھنا تھا. آئے منٹوں میں اور چلے. ہم میں کا بھی، ہمارے سماج کا بھی نوجوان ہماری طرح سوچتا ہوگا کہ میرے والد ابھی رہیں گے، کہاں جائیں گے، ابھی ان کی لمبی عمر ہوگی. اور اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر وہ ماں باپ کی وہ قدر نہیں کر پاتے جس طرح ان کو قدر کرنی چاہیے. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں آپ کو سب کچھ ملے گا. کلیجی ملے گی، کڈنی ملے گی، جو چاہے سب ملے گا. اگر دنیا میں کہیں کوئی چیز نہیں ملے گی تو وہ ماں باپ کا دل نہیں ملے گی. یہ دنیا کی کسی مارکیٹ میں نہیں، دنیا کے کسی کارخانے میں نہیں بنتا. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں، مینو آپ کے سامنے ہے، شیرمال ہے، شاہی ٹکڑا ہے، نان بائی ہے، چکن کڑھائی ہے، مٹر پنیر ہے، شاہی پنیر ہے.
یہ ڈش ہے وہ ڈش ہے، آپ جو ڈش چاہے کھا لیں، لیکن ممبر رسول پر ہوں ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام 5 اسٹار ہوٹلوں کے کھانے میں وہ لذت نہیں ہے جو باپ کے ہاتھوں کی دی ہوئی ٹافی کھانے میں مزہ ہے، جو ماں کے پاس ماں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹی جو چولہے کے پاس ماں بناتی ہے، اور آلو بیگن کی سبزی ماں روٹی میں لگا کر جو کھلاتی ہے، دنیا کے کھانوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چپاتی میں مزہ ہے۔ کوئی جواب نہیں، بے مول ہے ماں، انمول ہے ماں۔ ہمارا آپ کا بیٹا کوئی اپاہج ہو، گندگی سے لیس ہو، شاہراہوں پہ پڑا ہو، راہ گزر آئے، ہم جائیں لتیا دیں، آپ جائیں 2 بات سنا دیں، کس کا بیٹا ہے لنگڑا للہا، گندگی سے لیس، سنبھلتا نہیں تو پیدا کیوں کر لیتا ہے، پورے راستے کو پراگندہ کر رہا ہے، گندگی سے پورے ماحول کو بدمزہ کیے ہوا ہے، بیماری پھیلا دے گا، کورونا میں اضافہ ہو جائے، ہر کوئی دھتکار رہا ہوتا ہے، ہر کوئی تانے مار رہا ہوتا ہے، لیکن جیسی ماں کو خبر پڑتی ہے کہ میرا اپاہج بیٹا سڑک پہ پڑا ہے، پخانہ پیشاب کر رکھا ہے، ماں دوڑے بھاگتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کہاں نجاست لگی، یہ نہیں دیکھتی کہ کہاں سے چھونا ہے کہ ہمارا کپڑا گندا نہ ہو، خراب نہ ہو، بلکہ ماں ایک نظر زمانے کو دیکھتی ہے، اپنی اولاد کو سینے سے لگاتی ہے اور زمانے والے کو کہتی ہے اے زمانے والے سن، دیکھنے کا نظریہ دو ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، جب تو دیکھتا ہے تو تجھے اپاہج نظر آتا ہے، تجھے لنگڑا نظر آتا ہے، تجھے کالا نظر آتا ہے، لیکن سن تیری نظر میں اور ممتا کی نظر میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، تو جب دیکھتا ہے تو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، اور ماں جب دیکھتی ہے تو ممتا کی نظر سے دیکھا کرتی ہے، اور ممتا کی نظر میں کالا بھی لال نظر آتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ بھی لال نظر آتا ہے، اپاہج بھی سورج نظر آتا ہے، لنگڑا لولا بھی بڑھاپے کی لاٹھی نظر آتا ہے، درد دل نظر آتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نظر آتا ہے، دل کا سرور نظر آتا ہے، ماں جس اینگل سے دیکھ لے بیٹا لاجواب نظر آتا ہے۔ اس موڑ پر علامہ حیات الرحمان اشرفی صاحب جب میں پہنچتا ہوں تو بے ساختہ گنبد خضرا مجھے یاد آنے لگتا ہے، میں سوچنے لگتا ہوں یا خدا جب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے، نبی کی محبت کا عالم کیا ہو۔ زندگی جب ہمیں سولی پہ چڑھا دیتی ہے ماں تو اس وقت بھی مجھے جینے کی دعا دیتی ہے۔ ہم ان ماں باپ کی قدر کرتے ہیں جو پینشن دھاری ہے، تم قدر کرو نہ کرو، گھر میں 4 عورت ہے، 4 مرد ہے، لیکن انصاف سے بتاؤں کہ ان کے حوالے گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں باہر جانے میں دل اطمینان نہیں پاتا، لیکن گھر میں کوئی نہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، لیکن صرف بوڑھے ماں باپ ہیں، اٹھ نہیں پا رہے، چل نہیں پا رہے، پھر نہیں پا رہے، چارپائی پہ لیٹے ہیں، پھر بھی اولاد بغیر جھجک گھر سے نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی موجودگی بھاری بھرکم ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ لگتا ہے کہ گھر بھاری بھرکم، یہ لگتا ہے کہ گھر ہرا بھرا ہے، لیکن جیسی ماں باپ رخصت ہوتے آپ کو احساس ہو نہ ہو، ہمارے علماء جانتے ہیں کہ باپ کی کھاٹ جیسے ہی آنگن سے اٹھتی ہے ایسا لگتا ہے دیواریں رو رہی ہیں، آنگن رو رہا ہے، گھر کی تمام رانائیاں پژمردہ ہو گئی ہیں، ایسا لگتا ہے نور اٹھ گیا ہے، سرور رخصت ہو گیا ہے، رانائیاں پژمردہ ہو گئی ہیں، شادابیاں مسمار ہو گئی ہیں، اور سناٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اس انمول دولت کا نام ہے
جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور رب کی رضا میں سب کی رضا ہے. جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس سے اس کا رب راضی ہوتا ہے اور جس سے اس کا رب راضی ہوتا ہے اس سے ساری کائنات راضی ہوتی ہے. ہم اور آپ اس کمی کا احساس کریں نہ کریں لیکن گنبد خضرا کے مکی ہیں. تاریخ ابن ہشام میں تفصیلاً واقعہ درج ہے. مدینہ منورہ اس وقت نام مدینہ بھی نہیں تھا. آپ کا نلیال جس کو یثرب تاریخ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے. آپ لوٹ رہے ہیں نلیال سے, ساتھ میں والدہ ماجدہ ہیں, بچپنے کے ایام ہیں. ماں کو شدید بخار آتا ہے حضرت آمنہ اور حضرت آمنہ راستے ہی میں رخصت ہو جاتی ہے. باپ تو پہلے ہی جا چکا تھا, ماں کا سہارا تھا وہ بھی چلا گیا. نہ کوئی ٹیلی فون کا زمانہ تھا نہ کوئی موبائل تھا کہ گھر والوں کو انفارم کیا جاتا, خاندان والوں کو انفارم کیا جاتا. اسی عالم میں جدائی کے سما میں چند لوگوں نے مل کر راستے ہی میں حضرت آمنہ کو دفن کر دی. سوچے ذرا سا کہ ایسا ہماری اولاد کے ساتھ ہوگا تو اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہماری اولاد پہ کون سی قیامت گزرے گی. باپ ہونا دھڑکتا ہوا دل ہے نا, اندازہ کر نبی کے درد کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ خود پر لے کر سوچو. میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں, آنسوؤں سے رخصت کیا ہے. باپ کا بھی سایہ نہیں ہے, ماں کا بھی سایہ نہیں ہے. اور جب اعلان نبوت کیا ہے تو کیا دکھ نہیں اٹھایا ہے. ظالموں نے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ نالائن خون سے جم گئے. صحابہ رو رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ حضرت موسیٰ جیسے نبی نہیں ہیں, کیا آپ حضرت عیسیٰ جیسے نبی نہیں ہیں. میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں صحابہ میں ان کے ہی جیسا نبی ہوں, کہنا کیا چاہتے ہو, گفتگو کے تعلق لباب کیا. کہا یا رسول اللہ ان کی قوم نے جب ان کو ستایا تھا تو انہوں نے دعائیں ہلاکت کر دی تھی اور وہ تہس نہس ہو گئے. آپ بھی دعا کریں کہ طائف والے برباد ہو جائیں جنہوں نے آپ پر پتھر مارے, جسم کے تمام اعضاء سے خون کے فوارے جاری ہو گئے. یا رسول اللہ آپ ان کی بربادی کی دعا کیوں نہیں کرتے. میرے اور آپ کے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ اٹھاؤ. صحابہ نے ہاتھ اٹھایا, میرے پیغمبر نے بھی ہاتھ اٹھایا. صحابہ سوچ رہے تھے ابھی ہلاکت کی دعا ہوگی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے, لیکن وار نبی کی حمیت, وار نبی کا ایثار, وار نبی کا امت کے تئیں ہمدردی تاریخ کی کتابوں میں ہے, حدیث کی کتابوں میں. میرے اور آپ کے پیغمبر نے جب ہاتھ اٹھایا اور جب لبہائے مبارک ہلے, وہ لب جس کو امام اہل سنت نے کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یہ لب جب ہلتے ہیں ایک جملہ آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہ لم یعرفنی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے اس لیے کہ یہ مجھے پہچان نہیں گئی. کون سے ظلم نہیں ہوئے, پشت مبارک پر اوجھڑی ڈالی, راستے میں چل رہے ہیں اندھیرے میں کنویں کھودوائے گئے تاکہ گر جائیں اور معاذ اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم. لیکن چاہ کرنا چاہ درپیش کنواں کھودنے والے کے آگے کنواں ہے. اور کون سا ظلم نہیں. گردن میں رسیاں ڈالی جاتی تھی اور گردن میں رسیاں ڈال کر دائرہ اتنا تنگ کر دیا جاتا تھا کہ سانسیں اٹک جاتی. حضرت فاطمہ چیختی تھی, چلاتی تھی. اہل ایمان آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان لیے ہوئے جگہ جگہ ٹہل رہے تھے.
परवरदिगार आलम से इंसाफ की गुहार और भीख मांग रहे हैं। कौन सा जुल्म नहीं हुआ? रास्ते में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा, कोरा करकट डाला जा रहा, गंदगियां डाली जा रही। फिर एक जमाना आया, मेरे और आपके पैगंबर हैं, मस्जिद नबवी है, लाखों की तादाद में सहाबा हैं, ईशा का वक्त है, सहाबा सफबंदी किए हुए हैं, मेरे और आपके पैगंबर तशरीफ लाए, देखा कि तमाम सहाबा अदब के मारे खड़े हैं। पुराने दिन याद आ गए, कभी बाप की रहलत का गम, कभी माँ की जुदाई का गम, कभी कुफ्फार के हमले और उनके जुल्म इस्तेबदाद, माजी पलट पलट की याद आ रहा। आपने फरमाया सहाबा एक वो दौर था और एक ये दौर। काश ये जो दौर है सुनहरा दौर है इस्लाम का, ये मेरे माँ बाप जिंदा होते और अपनी आंखों से देख लिए होते तो उनको कितनी खुशी हुई होती। होता है ना, औलाद जब गरीब होती है और वो अपने माँ बाप की हर खुशी को पूरी नहीं कर पाती और माँ बाप गुजर जाते हैं, फिर उसी औलाद को अल्लाह जब नवाजता है और बहुत कुछ देता है तो औलाद दुआ करती है काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो उनकी हर ख्वाहिश को मैं पूरी करता हुआ नजर आता। उन्होंने दुखों का दौर देखा है, काश सुखों का दौर देख लिया हो। ईशा का वक्त है, सहाबा का जमघट है और इस माहौल में मेरे और आपके पैगंबर ने तारीखी जुमला कहा सहाबा मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ और ईशा की नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा हूँ और मेरी माँ आती चिलमन को सरकाती या मेरे वालिद आते और मुझे आवाज देते कि बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आओ, तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैं नमाज को वहीं पर रोक देता और पहले माँ बाप की खिदमत में हाजिर हो गया और कहा काश मेरे माँ बाप जिंदा हो। तो वालिदैन का एहसास हम और आप करें न करें, मेरे और आपके पैगंबर ने किया है।